السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک انسان جب موت کے قریب آتا ہے تو وہ کیا ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ اور مجھے اس سال کرونا وائرس ہو گیا تھا، میری پوری فیملی کو ہوا تھا، لیکن میرے امی کو تو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے ابو اور میری بہن ہاسپٹلائز ہوئے تھے، لیکن سب سے زیادہ طبیعت میری خراب ہو گئی تھی۔ مجھے نمونیا بھی ساتھ میں ہو گیا تھا اینڈ میری طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، تو ہم ہاسپٹل میں تھے اینڈ ڈے ون پہ تو انہوں نے مجھے سی پیپ ماسک لگایا، لیکن میرا اس سے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ بی پی واز گوئنگ ڈاؤن اور بخار چڑھتا جا رہا تھا۔ تو جو سیکنڈ نائٹ تھی ان دا ہاسپٹل میں بہت کرٹیکل ہو گئی، اور میرا جو چیسٹ ایکس رے تھا وہ دکھا رہا تھا کہ میری لنگز بالکل کام نہیں کر رہے، ایز ان دے ور کورڈ ود واٹر سو مچ کہ ان رب کیج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا کہ اس کو نمونیا بھی ساتھ میں ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو بخار تھا اور جو بی پی لو ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ آئی واز ان اے لاٹ آف فزیکل پین۔ لیکن اس فزیکل پین کے علاوہ جو اسپریچولی میں نے ایکسپیرئنس کیا اس رات کو، آئی تھنک وہ شاید میری زندگی کی سب سے آئی وڈ سے اسکیریسٹ ایکسپیرئنس تھا، اینڈ ایک طرح سے اسکیریسٹ بھی تھا اور ایک طرح سے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس بھی تھا کہ اسپریچولی میں نے بہت کچھ ایکسپیرئنس کیا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور آوازیں ایسی جیسے ہندوازم میں ہوتی ہیں کہ کوئی لڑکی بھجن گا رہی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یو نو واٹ از ہیپننگ، مجھے بھجن کہاں سے سنائی دے رہی ہے۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید نرسز پڑھ رہی ہیں یہ بھجن، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب یہ بھجن کی آوازیں سن کر جو میں نے اپنے اندر خوف محسوس کیا ہے، آئی ٹرولی انڈرسٹوڈ دا میننگ آف فیئر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان مائی لائف، کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ میرا دل کانپ رہا ہے ابھی جب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت میرے اندر اتنا خوف تھا، کیونکہ میری ٹریکیوسٹمی ہوئی ہوئی تھی۔ وہ بیسکلی اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ونڈ پائپ میں ایک ٹیوب ٹائپ کا لگا دیتے ہیں، تو آپ بول نہیں سکتے۔ اب میں شہادہ پڑھنا چاہ رہی ہوں اور میں بول نہیں پا رہی ہوں، اور میرے کانوں میں بھجن کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی لڑکی گانا گا رہی ہے یا بھجن پڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت جو خوف اور فرسٹریشن میں نے محسوس کی وہ میں بتا نہیں سکتی۔ فزیکلی جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا کہ ایکس رے چل رہا ہے، وہ بخار اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز نرسز اتنے لوگ کمرے میں بھرے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ بھی سائملٹینیسلی چل رہا ہے۔ میں نے بس اپنی آنکھیں سیلنگ پر فکس کی اور میں اللہ سے باتیں کرنے لگی اپنی آنکھوں سے، اور جو ساری کانورزیشن میں ابھی بتا رہی ہوں وہ ساری کانورزیشن میں نے اپنی آنکھوں سے کی۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ میرا دین نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کے دین پہ اٹھائیے گا۔ پھر بھی وہ آواز بند نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنے دماغ میں شہادہ پڑھا، پھر بھی وہ آواز بند نہیں ہوئی۔ پھر میں نے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا پڑھا، پھر بھی وہ آواز بند نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے نام پڑھنا شروع کر دیا، فرسٹریشن میں جو سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر مجھے ایک دم سے ایسی رونے کی آواز آئی، دھاڑے مار مار کے کوئی رو رہا ہے، اور وہ آواز اتنی خوفناک تھی، اتنی زور زور سے کوئی رو رہا تھا کہ میرا دل حلق میں آ رہا تھا، میرا دل کانپ رہا تھا کہ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، جو بھی ہے یہ اس کی تکلیف دور کر دے۔ اور میں وہ آواز نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد مجھے کرسچینٹی کی آوازیں آنے لگیں کہ جیسے کوئی چرچ میں سرمن دے رہا ہو کہ او جیزس بلیس ہر بلا بلا بلا۔ تو پھر میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ میرا دین نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کے دین پہ اٹھائیے گا۔ اور پھر میں نے شہادہ پڑھا، پھر میں نے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا پڑھا، اور وہ آواز بند نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں اللہ کے نام پڑھنا شروع کرتی تھی تو پھر وہی رونے کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد پھر مجھے آواز آئی کہ جیسے درگاہوں پہ آواز دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا خواجہ اس طرح کر کے جو آوازیں لگاتے ہیں یا جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے نہیں پتا، یہ مسلمان ہوں گے لیکن یہ میرا دین نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کے دین پہ اٹھائیے گا۔ اور پھر میں نے شہادہ پڑھا، اور پھر میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا پڑھتی تھی، اور پھر اللہ کے نام پڑھنا شروع، اور پھر وہی رونے کی آواز آتی تھی مجھے، اور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تو 3 آوازیں مجھے یاد ہیں، لیکن اس رات بہت آوازیں آئی تھیں، بہت بہت، اور مطلب ہر پوائنٹ پہ نا میرا دل بس ایسا لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا اندر سے ڈر کے مارے۔ اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے آتے ہوئے کسی سے معافی نہیں مانگی، اور مجھے نہیں پتا
کہ میں اچھی بیوی بن سکی، میرا شوہر مجھ سے راضی تھا کہ نہیں، اور میں اچھی ماں بن سکی اور میں اچھی بیٹی بن سکی. بس اللہ آپ سنبھال لیجیے گا. مجھے قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے، اور مجھے اندھیرے سے بھی بہت ڈر لگتا ہے. اور میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوں، اور میں اس وقت اس طرح محسوس کر رہی ہوں جیسے بی بی ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام سے دور تھیں، اور جس طرح آپ نے ان کی مشکل آسان کر دی ویسے میری مشکل بھی آسان کر دیں. اس کے بعد بہت دیر تک یہ ساری آوازیں چلتی رہیں. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ بس اب مجھ سے نہ درد برداشت ہو رہا اور نہ یہ آوازیں برداشت ہو رہی ہیں، تو میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ موت میرے لیے بہتر ہے تو آپ مجھے موت دے دیں. لیکن اسی سیکنڈ کیونکہ اللہ کو زندگی دینی تھی، تو اسی سیکنڈ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور میں نے اللہ سے کہا کہ لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ میں کن کہوں گا اور ہو جائے گا، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں گیو اپ کیوں کروں؟ آپ مجھے زندگی دے دیں مکمل شفا کے ساتھ. اور اللہ نے بس میری دعا سن لی اس وقت، اور اللہ نے واقعی شفا دے دی. پھر بہت دیر تک اسی رات یہی آوازیں چلتی رہیں اور سب کچھ چلتا رہا. مجھے ایگزیکٹلی پورا نہیں یاد، لیکن جو باتیں مجھے یاد ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. کہ پھر اس کے بعد بہت دیر تک یہ آوازیں چلتی رہیں. پھر اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کہیں بہت دور سے تلاوت ہو رہی ہے، اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہے وہ تلاوت اتنی پیاری تھی کہ مجھے لگا کہ میرا سارا خوف میرے دل سے نکلتا جا رہا ہے. اور وہ بہت دور سے کہیں آ رہی تھی آواز، لیکن وہ بہت پیاری آواز تھی. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں سو گئی. ہو سکتا ہے شاید اس ٹائم پہ وہ مجھے وینٹ لگا رہے ہوں، تو وینٹ لگ گیا. اور اس کے بعد میں شاید 12 دن وینٹ پہ رہی. تو جب میں ہوش میں آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ 12 دن گزر گئے. اور میں پوچھتی تھی ڈاکٹر سے، اپنے ہسبینڈ سے، تو آہستہ آہستہ مجھے ڈیٹیلز اپنی دیورانی سے پتہ چلیں. کہ اس نے مجھے بتایا کہ جب ڈاکٹرز نے میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ جب وہ وینٹ لگا رہے تھے تو انہیں رونا آ رہا تھا، کیونکہ میں شہادہ پڑھی تھی زور زور سے. لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بات یاد نہیں ہے، کیونکہ میرے حساب سے میں تو بول نہیں پا رہی تھی، میرا منہ بند تھا. لیکن ڈاکٹر نے سنا کہ میں نے شہادہ پڑھا زور زور سے. اور مجھے اس بات کی یہ اتنی اوور ویلمنگ فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو اس وقت پکارا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے میری سن لی. اور میری کیا اوقات ہے، اللہ نے ایک مچھر کے پر سے اس دنیا کو کمپیئر کیا ہے، اور اس میں میری کیا اوقات ہے. اور میں نے اللہ کو پکارا اس وقت، اور اللہ نے میری سن لی. الحمدللہ، میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا وہ کم ہے. اور الحمدللہ میری ریکوری بھی اتنی جلدی ہوئی کہ میں ہاسپٹل میں جب تھی تو میں بستر سے بھی اٹھ نہیں سکتی تھی، اور الحمدللہ آئی ایم واکنگ ناؤ. اور ماشاء اللہ سے اللہ نے ساری دعائیں سن لی کہ مکمل شفا کے ساتھ اللہ نے مجھے زندگی عطا فرما دی. اور اللہ ٹرولی از الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.